پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. کیا خوبصورت انعام ہے، کیا پیارا اعلان ہے کہ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا، موسٹ کلوزسٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کون ہوگا؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. یعنی درود پاک آپ جتنا پڑھتے ہیں نبی پاک سے قیامت کے دن گویا اتنا قریب ہو جاتے ہیں. تو قیامت کا دن تو مشکلوں کا، پریشانیوں کا، ڈیفیکلٹی کا ڈے ہوگا، لیکن جو اس دن کونین کے والی، شافع روز محشر، انٹرسیسر آف دا ڈے آف ججمنٹ کے قریب ہو جائے گا، کلوز ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو کام آسان ہو جائیں گے نا. تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو مچ بلیسڈ منتھ، بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے. Allah's noble رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم stated as regards to the holy month of Shaban, Shaban is my month and Ramadan is the month of Allah عز وجل. نبی پاک فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اس سے زیادہ ایک عاشق رسول کے لیے اس مہینے کی اور کیا سگنیفیکنس ہوگی اور کیا اس کی خوبصورتی بیان کی جائے کہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے. عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے اس مہینے سے محبت کرنے کے لیے کہ جس نبی سے محبت ہے، جو پیارے آقا ہمارے بیلوڈ ہیں، ان کا پیارا مہینہ، ان کا مہینہ جو ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے ان 5 حروف کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی کے ہیں، عین فار علو، عین کے معنی بلندی کے ہیں، با فار بر یعنی کائنڈنس اینڈ بینیولنس یعنی با سے مراد بھلائی ہے، بر ہے، نیکی ہے، الف فار الفت افیکشن، الف سے مراد محبت ہے، اینڈ نور فار نون فار نور لائٹ یعنی نون سے مراد نور ہے. غوث پاک فرماتے ہیں سو دیز آر دا ورچیوز ود وچ اللہ عز وجل bestows his servants in this blessed month. یہ وہ 5 برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا، علو یعنی بلندی ملنے کا، بر یعنی بھلائی ملنے کا، الف یعنی الفت ملنے کا، اور نون یعنی نور ملنے کا دن ہے. اب یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. رب کریم کی رحمتوں سے یہ 5 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شعبان آ بھی جائے تو ان کی لائف میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، وہ اپنی لائف میں کوئی ایکسپیرینس نیکی کی طرف اپنا بڑھاتے ہی نہیں ہے. غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چینج آیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ڈیوٹیز تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجوع لاتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے، اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے. شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے، حکمران کیا کرتے، اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت کا سیٹل ڈاؤن کر لیتے، اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے. ایکچولی دا منتھ آف شعبان از دا پریپریشن آف رمضان. لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر ان دا مڈ آف شعبان رائٹ ناؤ. ہاف آف شعبان آلریڈی گون، آدھا شعبان تو پہلے ہی چلا گیا ہے، اب آدھا ہی تو رہ گیا ہے جس میں برکتیں لوٹنی ہیں اور جس میں اللہ کریم کی رحمتیں ہم سب نے حاصل کرنی ہیں. مزید سنتے ہیں انشاءاللہ کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا تھا، پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا. نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے. میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے. اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I asked یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں. یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں، باقی مہینوں کی بات ہو رہی ہے. The Holy Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم replied, it is a month between Rajab
اینڈ رمضان. یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. پیپل آر نیگلیکٹفل ٹو اٹ. لوگ اس سے غفلت میں ہیں. ان دس منتھ the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. And I love that my deeds to ascended in a state when I am observing fast. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں. آپ ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا. آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے, مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اب یہ سکھا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے. اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے, ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے, کتنی خطائیں ہیں, کتنی بے شرمیاں ہیں, کتنے جرم ہیں. کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی ہے؟ کیا یہ فیلنگز ہیں کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں, ہم جانتے اس میں اپنے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال, کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو. اور میرے کریم, ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں. We are lost یا اللہ عز و جل. مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے, آج رحمت کی رات ہے. اگر تیری رحمت صرف اچھوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج گڑگڑانا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. آج کی رات وہ رات ہے, روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. آج تو اعلان ہو رہا ہے نا, لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑگڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے؟ ورنہ حالت تو یہ ہے, وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, کچھ ہے ہی نہیں, ایوریتھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری, نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں, ریاکاری. جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, پر جے ویکھا میں رحمت رب دی لے بلے بلے. اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا. The mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah Azza wa Jal opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے, رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے. نمبر 1, the night of عید الاضحیٰ, وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2, the night of عید الفطر, جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں. رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی, مگر اس رات کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے, یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3, بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات, اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے, اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات ہے. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات, یہ چوتھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Muazzam is. کتنی نازک رات ہے. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. لوگ غفلت میں ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے. It is stated in غنیت الطالبین, یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. غوث پاک تحریر فرماتے ہیں, The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے. آپ فرماتے there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. فرماتے کچھ لوگوں کی قبر کے
گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بازار میں مذاق مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بس اس جملے کے تحت بتاؤں، پہلے بات پوری کر لوں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں نمبر آف پیپل آر بیزی لافنگ although the final moment of their death is approaching۔ کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete but at the same time the lifetime of their owners is also about to complete۔ فرماتے ہیں کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا، اس کی قبر بھی تیار ہو چکی ہوتی۔ اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے، آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہیں نا، صحیح بات بتاؤں پریکٹیکل، جو قبریں خودی ہوئی ہیں نا، جن کی بھی خودی ہوئی ہیں وہ زندہ ہیں اس وقت، ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہوں نے اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے۔ کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہاں کفن وہ طے کر رہا ہوتا ہے، پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے، ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس وقت زندہ ہے، تھوڑی دیر بعد اس نے مرنا ہے۔ یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے، اس کو کفن پہنایا جائے گا، اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے، کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے۔ Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے، اس رات کتنی مغفرت ہوگی، کتنے لوگ بخشے جائیں گے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, Jibreel علیہ السلام came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. پیارے آقا فرماتے جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ جو اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے۔ What is the meaning of that؟ میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایک گوٹ کے، ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ قبیلہ بنی کلب تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ It means millions, billions لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے، مگر but he Azza wa Jal does not cast merciful sight at an infidel۔ اس رات بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ انفیڈل مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine۔ حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والی اس رات وہ نہیں بخشے جائیں گے۔ پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان، disobeyed of parents، نہیں بخشا جائے گا۔ شراب پینے والا، ہیبیچول آف ڈرنکنگ وائن، شراب کا عادی، نہیں بخشا جائے گا۔ خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو۔ اب وائن، شراب اب تو پارٹیز میں کولڈ ڈرنک کی طرح پی جا رہی ہے، اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا سن ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں، شرابی نہیں بخشا جا رہا۔ توبہ کر لیجئے، چھوڑ دیجئے ان بری عادتوں کو، ڈرگز کو چھوڑ دیجئے پلیز۔ My dear viewers, my youngster brothers, ویسٹرن ورلڈ میں بدقسمتی سے جب سنتے ہیں تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگز کا یوزیج کر رہے ہیں۔ کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگز کو، اس نشے کی عادت کو خدا را چھوڑ دیجئے۔ وہ رحیم، وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے، شرابی نہیں بخشا جائے گا۔ پلیز توبہ کر لیجئے۔ مسلمان کا کیا کام شراب سے، اس کا کیا کام نشے سے؟ آپ ایک بار اور یاد رکھیں، جو نشہ کرنے والے ہیں نا، جو ڈرگز یوز کرتے ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جس اسٹیٹ میں، جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا، اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا، ڈرگز یوز کی، وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے، کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو۔ اور اگر نشے میں مر گئے تو کیا جواب دیں؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ہماری زبان پر تو کلمہ ہو، درود ہو، اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے، درود پڑھتے پڑھتے۔ یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا۔ تو خدا را اس سے آج رات توبہ کر لے، اللہ بڑا کریم ہے، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے۔ معافی مانگ لیجئے، سجدے میں سر جھکائی۔ ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you, پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے، ان سے ان کے پیر پکڑ لیجئے۔ ماں باپ راضی تو رب راضی۔
ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ان کو ناراض نہ کرو۔ اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے، نہ کرو ایسا۔ یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے۔ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑا لیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایڈلٹری کرنے والا، بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا، ہیبیچول آف ایڈلٹری، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بچائیے۔ اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف، زنا، بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا، پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ، پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا، اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا۔ اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈس، اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام۔ یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا، پھر اس کو سوچی تو اس کا بنے گا کیا؟ پلیز میک ریپینٹنس، گر گڑائیے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور دیکھیں توبہ کیا ہے۔ توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلطیاں ہیں، مالک معاف کر دے۔ اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اے اللہ اب نہیں کروں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا، I promise in your court یا اللہ عز و جل، give please accept my repentance، میری توبہ قبول کرنے مالک، اب نہیں کروں گا، پکی توبہ انشاءاللہ۔ آج قرآن پاک کی جو آیت ہم سنیں گے، پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر 278 اور 279 ہے۔ پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں اس کا ترجمہ، اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ بڑی پیاری آیتیں ہیں، بہت اہم حکم بیان ہوا ہے، اور براہ راست ایمان والوں سے بات کی گئی ہے۔ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے قرآن میں کیا بات کی ہے، یہ ہمیں پہلے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی وہ ڈائریکٹلی میں ریسیو بھی کروں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں۔ ترجمہ کیا ہے ان دو آیتوں کا؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب آگے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ یعنی آپ دیکھیں قرآن میں جا بجا ہمیں رب کریم نے اپنے خوف کا ذکر فرمایا۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ پاک کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ آگے فرمایا پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ بعض اوقات کچھ آیتوں کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، پھر اللہ کریم کا حکم نازل ہوتا ہے۔ تو اس کا بڑا زبردست جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت، یعنی سود حرام کا حکم جو ہے نازل ہونے سے پہلے سودی کاروبار کرتے تھے، یعنی اس وقت تو وہ ناجائز نہیں تھا، اللہ کی طرف سے منع نہیں ہوا تھا۔ اب بہت سارا سود لینا باقی تھا، یعنی جو پروفٹ تھا وہ ان کا لینا باقی تھا، اور اب قرآن کا حکم آیا اور حکم یہ دیا گیا کہ اب پچھلا سود جو آپ نے لینا ہے وہ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ معاف کر دو، وہ چھوڑ دو، وہ ختم کر دو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو جو سود لینا باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ سود کی حرمت کا، یعنی سود حرام ہونے کا حکم نازل ہو چکا، اب اس کے بعد بھی جو سود کا لین دین کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا یقین کر لے۔ اعلان کیا کر دیا گیا کہ یہ کام کرنے والا گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ اب یہ کتنا سخت حکم ہے، یعنی ہمیں ڈرایا گیا کہ جب اللہ سے کوئی جنگ کرے گا تو پھر تو اس نے برباد ہی ہونا ہے، پھر تو کوئی ایسا تو معاذ اللہ سوچ ہی نہیں سکتا نا کہ میں اللہ سے جنگ کر کے جیت جاؤں گا، تو اس کا مطلب بربادی ہے۔ پھر آگے فرمایا
یہ کیوں یہ شدید ترین وعید ہے، یعنی سمجھا دیا گیا کہ یہ اتنا برا کام ہے کہ یہ اگر پھر بھی تم نہیں مانو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یقین کر لو۔ اور اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں کا اس زمانے میں سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب، ہم کس قابل ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب انہوں نے ان کاموں کو چھوڑ دیا، اس سے تائب ہو گئے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، آج کا مسلمان، اس زمانے کے مسلمان، جیسے ہی آرڈر نازل ہوا، جیسے ہی حکم نازل ہوا، اچھا یہ ایک بار نہیں ہوا، اسلام کی اگر تاریخ پڑھیں تو کئی بار ایسا ہوا، کیونکہ اسلام گریجولی نازل ہوا، وقتاً فوقتاً اسلامی احکام جو ہیں، آرڈر آف اسلام، وہ وقتاً فوقتاً آتے گئے۔ تو اسلام میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ شراب حرام نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو لوگ پیتے تھے شراب، جب حرام نہیں تھی تو ان کو گناہ بھی نہیں تھا۔ مگر جیسے ہی شراب کی حرمت کا، شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو روایتوں میں آتا ہے کہ گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہنے لگی، یعنی لوگوں نے اپنے برتن توڑ دیے، اپنے شراب کے کوزے جو بھی تھے سب بہا دیے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب میں نہیں کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سود کا کاروبار چلتا تھا، جیسے ہی آرڈر آ گیا، جیسے ہی اللہ کا حکم آیا، یعنی آج کے زمانے کے لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کے نکلتے تھے، معاف کر دیے، ختم، اللہ کا حکم آ گیا، فنش۔ یہ اس زمانے کے مسلمانوں کا جذبہ تھا۔ اچھا بڑی ایک باریک سی لائن ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ قوم تھی جو شراب پیتی تھی اور گناہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، عادت میں بھی تھا۔ یہ وہ قوم تھی جو سود کا کاروبار کرتی تھی اور گناہ بھی نہیں تھا، کیونکہ آرڈر ابھی نہیں آیا تھا حرام کا۔ یعنی آدھی لائف، یہ زندگی کا بہت سارا وقت گزرا وہ کام کرتے کرتے، حکم آیا وہ سب چھوڑ دیا۔ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں شراب حرام ہے نا، ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے آنکھ کھولی ہے سود حرام ہے، ہمیں پتہ ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے۔ یعنی معلوم ہوتے ہوئے مسلمان شراب پی رہا ہے۔ فرق دیکھیے، وہ جب پیتے تھے وہ جائز تھا، جب وہ سود کا کام کرتے تھے حرام نہیں ہوا تھا۔ مگر حکم آیا تو جو عادتیں تھیں وہ رائٹ اوے، ایسا نہیں تھوڑے دنوں بعد تھوڑا وقت لے لیں، یار ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، اگلے سال توبہ کر لیں گے، نہیں، ادھر حکم نازل ہوا، ادھر برتن ٹوٹنا شروع ہو گئے، ادھر شراب بہنی شروع ہو گئی، ادھر حکم نازل ہوا۔ صحابہ اکرام نے یا جو بھی لوگ تھے کہا حضور ہم نے بس معاف کر دیا، اللہ کا حکم آ گیا، لبیک۔ ہم پر اللہ کا حکم نہیں آیا، ہمیں نہیں پتا؟ کیا یہ بچپن سے نہیں سن رہے کہ سود کا کام کرنے والا ایسا جو اللہ سے جنگ کرتا ہے؟ مگر آج لالچ، اچھا لوگوں کو الگ الگ اسٹائل سے، یہ جو سودی ادارے ہیں، سودی جو کارپوریٹس ہیں یا جو بھی ادارے ہیں، وہ اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں؟ پریشانی کس بات کی؟ گھر بنانا ہے، ہم آپ کو قرضہ دیں گے، موٹر سائیکل چاہیے، ہم آپ کو قرضہ دیں گے، اچھا گاڑی چاہیے، ہم آپ کو قرضہ، بچے کی شادی کیوں گھبرا رہے ہو، ہم آپ کو قرضہ دیں گے تو پھر سود بھی تو لے رہے ہیں۔ بندہ کہتا ہے ابھی تو کام پورا کر لو نا، ابھی تو ذرا تھوڑا عزت رہ جائے، ابھی بچی کی شادی کر لوں، ابھی اچھی گاڑی لے لوں، ابھی گھر بنا لوں، پھر تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا۔ ہم نے کئی لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے، بڑے بڑے امپائر، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہم نے بکتے دیکھی ہیں۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں پوچھو ان سے، پیچھے سے بات کیا نکلتی ہے کہ یہ سب کچھ سود پر قائم تھا، یہ سب کچھ حرام پر قائم تھا۔ ارے جب رب نے قرآن میں واضح اعلان کر دیا کہ اللہ سے جنگ ہے تو مجھے بتاؤ نا، کوئی اللہ سے جنگ کر کے جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے، تھوڑے عرصے عیش کر لے گا، پھر مار پڑنی ہے اسے، اور جتنے عرصے عیش بھی کیا تو وہ حرام پر کیا نا۔ اور آپ کو پتا ہے یہ کس قدر حدیثوں میں سود کے بارے میں اس کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ لیکن پہلے میں ایک اور بات بھی بیان کر دوں، ایک بات سمجھنی ہے، دو ایسے گناہ ہیں جن پر اعلان جنگ کیا ہے اللہ نے، ان دونوں گناہوں سے ہمیشہ بچنا۔ آپ خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، خاص تاکید کریں کبھی ان گناہوں کے قریب مت جانا۔ باقی گناہ بھی یقیناً گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، مگر دو ایسے گناہ ہیں جس پہ رب نے ڈائریکٹلی فرما دیا کہ یہ اللہ سے جنگ ہے، اس سے تو قریب بھی نہیں آنا ہے ورنہ مارے جائیں گے۔ ایک کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا۔ دوسرا سنیں، حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا، اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور سود کا کام کرنے والے سے رب جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ اب یہ دو باتوں سے، اچھا سود سے بچنا تو واضح یوں ہے کہ اگر دل پکا ہے، ورنہ تو بندہ، اچھا آج کل کیا ہو گیا ہے کہ نئی پیکنگ میں شراب آ رہی ہے، مثال دے رہا ہوں، نئی پیکنگ میں سود آ رہا ہے، وہ کہتے نہیں جناب یہ سود نہیں ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو پروفٹ ہے، یہ تو جناب آپ کو انسینٹیو دیا جا رہا ہے، یہ تو جناب آپ کا گفٹ ہے۔ علم تو ہے نہیں، ہمیں معلوم تو ہے نہیں۔ یاد رکھیے،
جو قرض پر نفع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، جو قرض دے کر نفع لیا جاتا ہے، مال کے اوپر نفع ہوتا ہے، وہ عموماً سودی ہوتا ہے۔ ہاں اس کی اگر کوئی جائز صورت ہے تو وہ علماء بتائیں گے نا، میں اور آپ تو مفتیان کرام نہیں، اپنی طرف سے فیصلہ کر لیں، یار میرا دوست کاروبار کر رہا ہے، ایسا کرو 5 لاکھ روپے لے لو، مہینے کے 10,000 روپے دے دینا، چلو کبھی 11 دے دینا، جیسی مرضی، کبھی 9 دے دینا، آپس میں کہتے میں نے فکس تو نہیں کیا نا، میں کبھی 10 لیتا ہوں، کبھی 9 لیتا ہوں، کبھی 11 لیتا ہوں۔ ارے پیارے بھائی، آپ نے نقصان کی تو جگہ ہی نہیں چھوڑی، آپ نے تو نفع ہی نفع رکھ لیا نا۔ تو اس کی ڈیٹیل ہے، یہ سود ہو جائے گا بعض صورتوں میں، اور آپ حرام کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اگر آپ واقعی کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جائز نفع ملے، تو شریعت میں صورتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کاروبار میرا ابا سے کاروبار سیکھا، میرے دادا بھی کاروباری تھے اور ہمیشہ سے اچھا کاروبار کر رہے ہیں، میں انہی کے سٹیپ کو فالو کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو چیک کروانے کی؟ نہ آپ کے والد صاحب مفتی تھے، نہ آپ کے دادا مفتی تھے، کہاں سے چیک کروایا آپ نے کاروبار؟ دیکھیں نا، شریعت کا فیصلہ تو مفتیان کرام علماء کریں گے نا۔ بھائی میں نہیں کہتا ہر کاروباری ڈیل لے کر علماء کے پاس جائیں، ایک بار جا کر اپنا پورا کاروبار، بلکہ میں تو نوکری والے اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، کوئی حرج نہیں ہوتا، ایک بار ان سے بات کر لیں کہ میں اس طرح کاروبار کرتا ہوں یا یہ نوکری کرتا ہوں، یہ میری ماہانہ آمدنی ہے، حضور مجھے بتائیں کہ میرا اس میں جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری آمدنی کا ایک ایک روپیہ حلال ہونا چاہیے۔ اچھا گڑبڑ پتہ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات ہماری ساری آمدنی حلال ہوتی ہے، کوئی ایک ایسا طریقہ چھوٹا سا ہم نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے جہاں ہماری شاید توجہ نہیں ہوتی، ہم معلومات نہیں کرتے، ادھر سے حرام آ رہا ہوتا ہے، یا وہ غلطی کی وجہ سے اتنا پورشن، اتنا حصہ میری آمدنی کا حرام ہو رہا ہو، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اب مثال دیتا ہوں، نوکری ہو سکتا ہے یہ ساری بیان جو ہو رہا ہو تو جو نوکری کرنے والے بھائی ہیں وہ کہیں یار یہ تم پیسوں والوں کا مسئلہ ہے، سود کا کام تو وہ کرتے ہیں، ہم تو اچھا خاصا جاب کرتے ہیں۔ یقیناً جاب کرنے والے کے آمدنی میں حرام شامل ہونے کے چانسز کم ہیں، مگر چانسز ہیں۔ اب وہ کیسے ہیں؟ مثال کے طور پہ وہ ٹائم پہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کام 7 گھنٹے کا کرتا ہے، اور جناب حاضری 8 گھنٹے کی لگ رہی ہے، پیسے بھی 8 گھنٹے کے لے رہا ہے۔ اور اگر آپ کے جو دیکھیں، ایک تو گورنمنٹ جاب ہے، اس میں تو آپ کسی سے معاف بھی نہیں کروا سکتے، وہ تو آپ کو پورے گھنٹے ہی دینے، کوئی معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے، تو لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے، آپ کو پورا ٹائم دینا پڑے گا۔ یہاں گورنمنٹ جاب میں تو گھر پہ بیٹھ کے لوگ حاضریاں لگا کے تنخواہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو سارا حرام نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ کسی سیٹ کے پاس کام کرتے ہیں اور وہ جناب آپ کو کسی کام پر بھیجتے ہیں اور آپ اس کام کے ساتھ اپنے بھی کام کر رہے ہیں، تھوڑا آرام بھی کر رہے ہیں، ٹائم بھی کم دے رہے ہیں، بہانہ لگا رہے ہیں، تو جتنی دیر آپ نے مزدوری یا کام یا جاب نہیں کی ہے اتنی دیر کے پیسے لینا تو حرام ہو گیا نا، اگر اس کو پتہ نہیں ہے۔ آپ شریعت کا حکم، کتنی خوبصورت ہماری شریعت ہے کہ جاب کرنے والا اپنے باس سے اجازت کے بغیر نماز کے ساتھ نوافل بھی نہیں پڑھ سکتا، یعنی کیونکہ نفل نماز پڑھے گا تو اتنی دیر وہ اپنی جاب سے کام لے رہا ہے نا، کم کر رہا ہے، اجازت لے، ورنہ نہیں پڑھ سکتا۔ اب آپ بتائیں، جو شریعت مجھے اور آپ کو جاب کے دوران بغیر اجازت نفل پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، وہ جناب اپنے دوستوں سے ملنے کی اجازت، موبائل فون پر گھنٹوں بات کر رہے ہیں، جو کام دیا وہ کام چھوڑا ہوا ہے، کئی لوگ کمپیوٹر پہ بٹھا کر ان سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، وہ کمپیوٹر پہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اور جناب آخر میں حاضری لگا کر تنخواہ بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے کاروبار کر رہے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، ایک نقطہ، ایک روپیہ بھی میری اور آپ کی روزی میں حرام نہیں آنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے یار ہزاروں روپے کماتا ہوں یا لاکھوں کماتا ہوں، تھوڑا بہت حرام آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک برتن ہو اور اس برتن میں آپ ٹھنڈا میٹھا دودھ بھر دیں، ایک بالٹی لیں اور اس میں ٹھنڈا میٹھا دودھ بھر دیں اور اس میں 2 قطرے پیشاب کے ڈل جائیں، اب آپ وہ دودھ پیئیں گے؟ ٹھنڈا میٹھا، پوری بالٹی ٹھنڈا میٹھا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ 2 قطرے نے اس پوری بالٹی کو ناپاک کر دیا۔ ایسا ہی بالکل اسی طرح آپ کی روزی تو پاک ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے حرام کے پیسے بھی ہماری اس پوری روزی کی برکت کو حرام کریں۔ اور آپ یاد رکھیے، حرام کمانے والے کی بہت ساری نحوستیں ہیں، مگر ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں، کہتے ہیں یار دعا قبول نہیں ہوتی، مشکل آسان نہیں ہوتی، برکت نہیں ہے، ٹینشن بہت ہے، میں رات کو پراپر سو نہیں سکتا، بچوں میں خوشیاں نہیں ہیں، فیملی میں بڑے پرابلمز ہیں۔ خدا را چیک کر لیجئے آپ کی روزی میں کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا گڑگڑا کر رو رہا تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری دعا سن لے۔ حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہے نا، اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو آپ نے اللہ پاک سے کہا یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، یہ تجھے اتنا رو رو کے پکار رہا ہے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ ہم نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ عرض کی یا اللہ کیا وجہ ہے؟
ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے یہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے یہ حرام ہے۔ اب میں روزے بھی رکھوں، میں نمازیں بھی پڑھوں، میں جناب مقدس مقامات پر بھی جاؤں، میں رو رو کے دعائیں بھی کروں، لیکن روزی حرام ہے، پھر کدھر سے دعائیں قبول ہوں گی؟ عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھا پھر بچوں کو جو آپ حرام کھلاتے ہیں، اچھا لوگ کہتے ہیں میں اس لیے غلط کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں۔ آپ غلط کر رہے ہیں۔ جو اپنے بچوں کے لیے حرام کما رہا ہے، روایتوں کا یہ مضمون ہے کہ جو باڈی، جو جسم حرام سے بڑھتا ہے، حرام سے پلتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے قابل ہے۔ آپ تو اپنے بچوں کو جو نشو نما ہو رہی ہے، جو ان کی گروتھ ہو رہی ہے، وہ حرام سے کر رہے ہیں۔ آپ بچے کے لیے دودھ لا رہے ہیں، بچے کے لیے کھانا لا رہے ہیں، بچے کے لیے جو بھی لا رہے ہیں، اگر وہ حرام سے ہے تو آپ سوچیں۔ کچھ لوگ تو ایسی جاب تلاش کرتے ہیں کہ یار جاب 40,000 کی، اوپر کی کمائی لاکھوں کی ہے، نہ کرو ایسا۔ یہ اوپر کی کمائی آپ کما تو لوگے، مگر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ میں نے اسی ممبر پر بیٹھ کر ایک جملہ کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، کاش کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ میں نے کیلکولیشن کی تھی، اور میری اس کیلکولیشن کو آپ سب سمجھیے۔ اپنی زندگی میں اپنی کمائی کا کتنا فیصد میں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں؟ سب لوگ غور کر لیں، نوکری والے بھائی بھی، کاروباری بھائی بھی۔ اپنی سوال کیا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی پوری زندگی کی کمائی کا اپنی ذات پر، پرسنل میری ذات پر میں کتنا خرچ کرتا ہوں؟ میں نے حساب کیا 5%، صرف 5%۔ باقی کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ بیوی پر، بچوں پر، ماں باپ پر، فیملی پر، یا بندہ کافی سارا چھوڑ کے مر جاتا ہے۔ اپنے اوپر بندہ خرچ بہت تھوڑا کرتا ہے۔ ہم تو بعض اوقات اپنے نئے کپڑے بھی نہیں سلواتے، بچوں کے لیے لے رہے ہوتے۔ ایسا ہی ہے نا، ہماری خواہشات کم، فیملی بچوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، اپنے بچوں پہ لوگ اچھا خرچ کرنا چاہیے، مگر تمہیں سکھانا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب 100 روپے کمائے میں نے، اپنے اوپر کتنے خرچ کیے؟ 5۔ جواب دیجئے کتنے خرچ کیے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب کتنے کا دوں گا؟ 100 روپے کا۔ پوائنٹ سمجھیے، کمائے کتنے؟ 100، خرچ کتنے کیے؟ 5۔ جواب کتنے کا دوں گا؟ اگر وہ 100 حرام کے کمائے، خرچ تو 5 ہی کیے، مار پورے 100 کی پڑنی ہے، عذاب پورے 100 کا میں اٹھاؤں، باقی لوگ مزے کریں۔ تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے بھائی۔ جب میں نے اپنے اوپر خرچ 5% ہی کرنا ہے، مشکل سے بہت شوقین آدمی ہے تو 10% کر لے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ باقی تو بندہ جیتا ہی دوسروں کے لیے ہے۔ جب میں نے دوسروں کے لیے کرنا ہے تو مار میں کیوں کھاؤں بھائی؟ میں نے حلال کمانا ہے، اور آپ یقین کریں جس دن آپ نے طے کر لیا نا میں نے حلال کمانا ہے، اللہ نے آپ کے لیے راستے کھول دینے ہیں۔ وہ آپ کو سکون بھی دے گا، وہ برکت بھی دے گا، وہ آسانی بھی دے گا۔ کچھ آزمایا جائے گا، ٹیسٹر ضرور لگتا ہے۔ بندہ کہے یار آج حرام کا شٹر بند کیا، کل حلال کا کھلا کیوں نہیں؟ نہیں، تھوڑے دن لگیں گے، چیک کیا جائے گا، پکا بھی ہے کہ نہیں، کہ اللہ کو نہ آزمایا کرو، اللہ پر بھروسہ کیا کرو۔ ہاں، اللہ کو لوگ آزما رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو مولانا صاحب نے تو کہا تھا ایک دروازہ بند ہوگا 10 کھلیں گے، میرا تو دروازہ ہی بند ہو گیا۔ کچھ آزمایا جائے گا، غلط کیا تھا اس کی سزا نہیں ملے گی۔ اتنے دن تک رشوت کھاتے رہے، سود کھاتے رہے، شراب کا کام کرتے رہے، کوئی سزا نہیں ملے گی؟ نہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن جب دروازہ کھلے گا نا، اور ایسی مثالیں موجود ہیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سود کے خلاف فیصلہ کیا، اپنی فیکٹری بیچ دی، اپنی پراپرٹی بیچی، اپنا کاروبار بند کیا کہ آپ سود نہیں کریں گے، اللہ سے جنگ کر کے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے ان کو پہلے سے اچھا کھڑا کر دیا، اور ان کے کام اور اچھے ہو گئے۔ اور پھر جب دعائیں قبول ہونے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ حرام والے کی دعا قبول نہیں ہوگی، تو بڑا خوبصورت سوال ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے کیا۔ حضرت سعد بڑے کمال کے صحابی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ہی از ون آف دوز 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے زندگی ہی میں جنت کی بشارت ملی تھی۔ ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی ہے، مگر یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے اپنی زبان سے فرمایا تھا کہ یہ جنت میں ہے، یہ جنتی ہے۔ تو حضرت سعد نے ایک بڑا کمال کا سوال کر لیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ آئے ہائے، مستجاب الدعوات پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ کتنا کمال کی بات ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بہت طویل جواب نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنے سجدے کرو، اتنے ختم قرآن کرو، تب جا کے تم مستجاب الدعوات جاؤ گے۔ نو، اونلی ون لائنر آنسر، ایک جملے میں میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ہائے ہائے ہائے، میری غذا پاکیزہ، میری روزی حلال، اب دعائیں قبول۔ اب مجھے بتاؤ مسئلہ کیا رہے گا؟ ہم پیسوں سے مسئلہ حل کرنے جاتے ہیں اور پیسے حرام کما لیتے ہیں۔ پیسے حلال کر لو، روزی حلال کر لو، اور ہاتھ اٹھانا شروع کر دو نا، اے اللہ بیماری دور کر دے، نہیں ہے علاج کے پیسے، اے اللہ تھوڑے مگر حلال ہیں، اتنے بڑے ہاسپٹل میں نہیں جا سکتا،
مگر جب آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے تو میرا رب بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے. میرا رب بغیر کسی ایفرٹ کے آپ کی مشکل دور. آپ کو لگتا ہے پہاڑ جتنی مشکل ہے, میرے رب کے لیے کیا مشکل ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ وہ رب ہے جب چاہتا ہے تو حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل راستے دے دیتا ہے. یہ وہ رب ہے جب اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے تو بہت بڑی آگ جو ہوتی ہے حضرت ابراہیم کے لیے باغ بنا دیتا ہے. وہی میرا رب ہے جب وہ چاہتا ہے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالتا ہے اور مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے. مجھے لگتا ہے میں کنویں میں پھنس گیا ہوں, مجھے لگتا ہے میرے سامنے آگ کھڑی ہے, مجھے لگتا ہے آگے غموں کا دریا ہے, راستہ نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی طرف بڑھ جائیں, حرام چھوڑ دیں, وہ رب راستے بھی نکالے گا, وہ آگ کو باغ بھی بنائے گا اور آپ کو غموں کے کنویں سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے گا. اصل چیز وہ بھروسہ چاہیے. شاعر مشرق نے کہا تھا نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. The condition is only one. ایمان نہیں ہے نا, وہ اللہ پر بھروسہ نہیں رہا ہے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج قرآن پاک کی جو ہم نے آیت سنی ہے اس میں سود کی حرمت, سود کتنا بڑا گناہ ہے, اور سود کا کام کرنے والے کو اللہ نے فرمایا پھر اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر نہیں چھوڑنا ہے تو تیار ہو جاؤ. حدیثیں بھی سن لیجئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے بچو جو تباہ کرنے والی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا شرک کرنا, جادو کرنا, اسے ناحق قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے, جو مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں بلا کسی شرعی وجہ کے. نمبر 4 فرمایا سود کھانا. نمبر 5 یتیم کا مال کھانا. نمبر 6 جنگ کے دوران مقابلے سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا, یہ جہاد کے معاملات کے وقت. اور نمبر 7 پاک دامن شادی شدہ مومن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ 7 ایسے گناہ فرمائے جو تباہ کر دینے والے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کسی بستی میں زنا یعنی بدکاری اور سود پھیل جائے اللہ عز و جل اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے. فرشتوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ اب اسے ہلاک کر دو. سچ بتائیے یہ دونوں بیماریاں پھیلی ہیں کہ نہیں پھیلی؟ بدکاری بھی عام اور سود کو تو بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے. میری فلاں جگہ انویسٹمنٹ ہے تو میرے فلاں جگہ انٹرسٹ آتا ہے تو میں نے سود پہ پیسے لگائے ہوئے ہیں. نہ کریں ایسا, نہ کریں, برباد ہو جائیں گے. ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے قرآن میں واضح مجھ سے اور آپ سے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہو.